السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے جیسے رمضان قریب آتا ہے، کچھ لوگوں کو یہ شوق چراتا ہے کہ کسی طرح رمضان کی 20 رکعت تراویح کو 8 رکعت ثابت کریں اور لوگوں کو عبادتیں کرنے سے روک دیں۔ تو سامعین، اس سلسلے میں یہ حضرات 8 رکعت کی تراویح کی دلیل کے طور پر چند روایات ذکر کرتے ہیں۔ ایک روایت یہ بخاری شریف میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام رمضان میں غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اس حدیث میں ذکر ہے۔ تو غیر مقلدین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لہذا ہم جو ہے تراویح میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو جملہ ہی 11 رکعت ہو گئی۔ لیکن اس روایت میں آگے اسی روایت میں یہ مذکور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام 4 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی ہر 4 رکعت پہ سلام پھیرے، پھر 4 رکعت آپ نے پڑھی، پھر 4 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیرا، اس کے بعد آپ نے 3 رکعت وتر پڑھی۔ تو اب غیر مقلدین سے جب یہ پوچھا جاتا ہے روایت میں، تو یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 کر کے پڑھا کرتے تھے اور آپ لوگ 2 رکعت کر کے 8 رکعت مکمل کرتے ہو، تو تب یہ بخاری شریف سے دوسری روایت پیش کرتے ہیں جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کر کے نماز پڑھا کرتے، تہجد پڑھا کرتے تھے۔ لیکن یہ مسئلہ اصل یہ ہے دوستو کہ یہ پوری بات نہیں بتاتے۔ جب ان سے دلیل مانگی جاتی ہے 8 رکعت پر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دلیل 8 رکعت کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ اس میں 4 رکعت سے حضور نے نماز پڑھی۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم 2 رکعت کہاں سے پڑھتے ہو، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ 2 رکعت کر کے جو پڑھا کرتے تھے دوستو، اس میں بھی تعداد رکعت مختلف ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت کر کے 10 رکعت پڑھا کرتے تھے، 3 رکعت وتر کر کے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اب غیر مقلدین دیکھیں، یہ 8 رکعت پر اپنی تراویح ختم کر دیتے ہیں اور 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، وہ بھی 2 رکعت ایک بار، پھر 1 رکعت ایک مرتبہ۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر تراویح نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام جو تہجد پڑھا کرتے تھے وہی ہمیں پڑھنا ہے، تو رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد یہ لوگ قیام اللیل کے نام سے یہ 8 رکعت پڑھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تراویح کے منکر ہیں، اسی لیے یہ تراویح نہیں کہتے، یہ اسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ اور جب یہ قیام اللیل ہے تو قیام اللیل تو حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ رات کے آخری پہر میں ادا کیا کرتے تھے تہجد۔ اور یہ لوگ جو غیر مقلدین ہیں آج کے زمانے میں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے ایک فرقہ بنا لیے ہیں اور سارے مسلمانوں سے ہٹ کے ایک نیا عمل انہوں نے شروع کیا ہے جس کا نام انہوں نے تراویح رکھا ہے 8 رکعت، یہ ایک من گھڑت عبادت ہے، یہ تراویح نہیں ہے۔ کیونکہ قیام اللیل اگر یہ ہوتا، تہجد اگر یہ ہوتی، تو اسے چاہیے تھا کہ یہ فجر سے پہلے پڑھا کرتے، آدھی رات کے بعد پڑھا کرتے، لیکن یہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور جماعت سے پڑھتے ہیں، جبکہ یہ جتنی بھی روایات یہ پیش کرتے ہیں تہجد کی، ان میں حضور علیہ السلام کا جماعت کرانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ لوگ عشاء کے نماز کے ساتھ ہی جماعت کراتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام یا تو 4 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھتے ہیں، یا 2 رکعت کر کے 10 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن یہ لوگ 8 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے ایک نئی دلیل پیش کی ہے موطا امام مالک سے، اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا مسجد نبوی میں ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو کہ لوگوں کو 8 رکعت پڑھائیں۔ یہ انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے دوستو، اس میں ایک راوی ہے، وہ راوی کا نام ہے سائب ابن یزید، جو کہ صحابی ہے، جو حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر سے روایت لیتے ہیں۔ تو سائب ابن یزید ایک راوی ہے اس میں موطا امام مالک کی جو حدیث ہے، اور اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں تعداد رکعت 11 بالکل واضح ہیں، اور امام بھی واضح ہے، یعنی ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما، اور مسجد یعنی مقام بھی واضح ہے، سب چیز واضح ہے، لہذا تراویح کیا ہوئی، 11 رکعت ہوئی جملہ۔ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو موطا امام مالک کی روایت پیش کرتے ہیں، یہ روایت
میں اضطراب پایا جاتا ہے تعداد رکعات کی اختلاف کی وجہ سے، لہذا محدثین کے نزدیک یہ روایت مضطرب ہے، اور مضطرب کا حکم ضعیف کا ہوتا ہے۔ اگر کسی روایت میں اضطراب پایا جائے، یعنی وہی راوی وہی ہیں لیکن بات کچھ اور ہے، پھر وہی راوی دوسری جگہ نقل کرتے ہیں، کوئی دوسری بات نقل کرتے ہیں، تو اس طرح اسے کہتے ہیں اضطراب۔ تو صائب ابن یزید سے 20 رکعت بھی مروی ہیں صحیح سند کے ساتھ، اور ایک جگہ مروی ہیں 11 رکعت۔ تو محدثین کے نزدیک یہ جو موطا امام مالک کی روایت یہ غیر مقلدین فرقہ اہل حدیث والے پیش کرتے ہیں، یہ اضطراب کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں 7730 نمبر کی ایک حدیث ہے، جس میں عبد الرزاق داؤد بن قیس نامی ایک راوی ہیں، وہ محمد بن یوسف سے، اور محمد بن یوسف صائب ابن یزید سے جو کہ صحابی ہیں، اور صائب ابن یزید حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابی ابن کعب اور تمیم داری یہ دو اماموں کے پیچھے حضرت عمر نے لوگوں کو کھڑا کیا، جمع کیا، اور 21 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ 21 رکعتیں انہوں نے پڑھائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ وہی راوی ہے جو غیر مقلدین موطا سے پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو میں ابھی بتا رہا ہوں بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح السنن الکبریٰ للبیہقی میں بھی یہی راوی ہیں صائب ابن یزید، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان کے مہینے میں لوگ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور اسی السنن الکبریٰ للبیہقی میں یزید بن رومان نامی ایک راوی ہیں، ان سے بھی صحیح سند کے ساتھ 23 رکعت کا ذکر ہے۔ تو اب بہت ساری روایات جو صحیح روایات ہیں، اور صحابہ کرام کے اجماع سے جب 20 رکعت تراویح کا جو ہے ثبوت واضح ہے، لیکن غیر مقلدین جو روایت پیش کرتے ہیں اس روایت کا ضعف بیان نہیں کرتے، اس کا حکم بیان نہیں کرتے، محدثین کے اصول بیان نہیں کرتے، محض اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے ضعیف روایت کا بھی سہارا لے کر لوگوں کو 20 رکعت تراویح سے روکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 20 رکعت پڑھنا سلام کی سنت ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ تو 20 رکعت تراویح اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور خود غیر مقلدین کے ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، محمد نذیر حسین دہلوی صاحب، یہ فتاوی نظیریہ میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعت پر اجماع ہو گیا۔ 8 رکعت تراویح کا کوئی لفظ آپ کو حدیث کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا، صحیح ستہ دیکھ لیں یا حدیث کی کوئی بھی کتاب دیکھ لیں، اس میں 8 رکعت تراویح کا لفظ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ قیام اللیل کا لفظ ملتا ہے، اور قیام اللیل سے مراد تہجد لی جاتی ہے، تراویح نہیں لی جاتی۔ لہٰذا کہیں بھی کسی بھی ایک روایت میں یہ نہیں ملتا کہ حضور علیہ السلام نے 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھائی ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھائی ہوں، عشاء کی نماز کے فوری بعد آپ نے پڑھائی ہوں، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ انہوں نے تعداد رکعت کہیں سے لیا ہے، 2 رکعت کی دلیل کسی اور حدیث سے لی ہے، 8 رکعت کی دلیل کسی اور حدیث سے لیا ہے۔ تو ایک حدیث سے انہوں نے کچھ نہیں لیا، الگ الگ حدیثوں سے تھوڑا لے کے انہوں نے ایک من گھڑت عبادت بنائی ہے، جس کا نام انہوں نے 8 رکعت تراویح رکھا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تراویح کے قائل ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں تراویح کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، تہجد اصل ہے، قیام اللیل ہے، حضور قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر نے بھی قیام اللیل پر لوگوں کو جمع کیا۔ یہ کم علمی کی بنیاد پر احادیث کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح انہوں نے کہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا جان بوجھ کر اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہے۔